اور مولانا روم نے جو قصہ لکھا ہے ایک طوطے کا، کہ ایک طوطا ایک شخص نے پالا تھا اور وہ باقاعدہ دکان چلاتا تھا. دکاندار گھر جاتا تھا کھانا کھانے تو طوطے سے کہتا خیال رکھنا. لوگ پوچھتے تھے کہ فلاں چیز ہے، جی ہے لیکن دکاندار نہیں ہے، انتظار کرو. ناس پہ طرف سے کہتا ہوتا ہے. کہیں اڑ گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو قیمتی تیل تھا، اس کا ڈھکن کھلا تھا، وہ گر گیا. جب دکاندار گھر سے آیا تو پوری دکان میں تیل تیر رہا ہے. تو طوطے کو ایک ٹپ لگایا کہ وہ ٹپ ہے ہوا لو، اور کہا تو اچھی دکانداری کرتا ہے، میرا سارا تیل گرا دیا. تو اس کا سر جو تھا اس کا چمڑا اتر گیا، اور اس خوف کی وجہ سے اس نے بولنا چھوڑ دیا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ بہت کوشش کی گئی، ہر طرح نسخے آزمائے گئے کہ کسی طرح طوطا بولے، لیکن طوطا نہیں بول رہا. دکاندار بہت خفا ہوا، بیمار ہوا، صاحب فراش ہوا. ایک دن طوطا دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور صاحب نے ایک کمبل فروش جو کمبلیں بیچتا ہے اپنے اوپر کمبلیں لتوا کے گزر رہا ہے، اور اس کا سر ایسا تھا، مولانا روم کہتے ہیں جیسے توے پر تیل ڈالے اور اس میں انڈا چھوڑے، چمکتا ہوا مونڈا. طوطے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا معلوم ہوتا ہے تم نے کہیں تیل گرایا ہے. دکاندار بڑا خوش ہوا، سارا سامان خیرات کیا، طوطے کو خوب چوما، شکر ہے کہ آپ باتیں کرنے لگے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کہیں تیل گرایا ہے جس کی وجہ سے سر پر تپ پڑکایا ہے اور خوب چمکتا ہوا سر ہے. انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء. ہمارے گھر میں ایک طوطا ہے، بہت زیادہ باتونی ہے، قسم قسم کلام کرتا ہے. وقت نہیں ورنہ آپ کو ایک دن زیارت کراتا اس نے. میں ایک دفعہ مہمانوں کے لیے لا رہا تھا، مجھے کہتا ہے چرتے میں بوزے چرتے میں بوزے کہاں لے جا رہا ہوں مجھے؟ ماہ بار ملمانہ را گئی یہ خواہ بس خواہ، بالکل جواب پورا جواب. اور ایک بچی نے کہا ابو آپ کی نقل اتارتا ہے. میں نے کہا سوئے ہوئے زر کو پڑھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء. گویا کیا ہمیں اللہ نے جس نے گویائی دی ہر چیز کو. وہو خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا اول مرہ، پہلی بار. وإلیہ ترجعون.